عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 18۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزلوں میں حالیت۔ السلام علیکم۔ سلام کا جواب دے کر وہ دین کی منتظر تھی کہ وہ کال کرنے کا سبب بتائے۔ دین کے کالز اور میسیجز کا سلسلہ بڑھ گیا تھا۔ حالانکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی صرف ناپسندگی کی وجہ سے وہ اسے واسو قرار دینے سے رہی، اور اب حادثے کے بعد اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ واسو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق S7 گروپ سے تھا، اور اس تعلق کو وہ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ دائیں ہاتھ میں کان سے لگا موبائل تھا اور بائیں ہاتھ میں کی چین۔ تمہاری صحت کیسی ہے؟ کی چین کو اس نے ایک انگلی پر گھمایا۔ فی الحال ٹھیک۔ اچھا، میں عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن تم تو جانتی ہو میری حالت۔ کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے فوراً سے کہا۔ واسو سے متعلق باتیں جان لینے کے بعد دین سے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کا فلرٹی رویہ عذار کو زہر لگتا تھا۔ وہ انگلی پر کی چین کو وقفے وقفے سے گھماتی تھی، جیسے جب وہ دونوں بولتے تو انگلی کی حرکت ٹھہر جاتی اور خاموش ہوتے تو کی چین بولنے لگتی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے اور ایک بات پوچھنی تھی۔ عذار نے اسے تمیز باندھتے سنا۔ بولو۔ جزا بتا رہی تھی، مطلب جزا گروپ میں بات کر رہی تھی۔ سوال کرتے ہوئے سے جھجک تھی۔ کیا؟ اس نے اکتا کر کہا۔ تم اب بھی S7 پر شک کرتی ہو؟ اس کے سوال میں حیرت تھی، جیسے وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ عذار نے کی چین کو دیکھا۔ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ دین اس کے بارے میں سوال کرتا۔ اس نے کی چین کو بیڈ کی سائڈ میز پر پھینکنے والے انداز میں رکھا۔ گروپ میں رانیہ نے ایک ویڈیو بھی دیا ہوگا، کیا تم نے وہ نہیں دیکھا؟ رانیہ کا نام لینا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ وہ بیوقوف ہے عذار، دین کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ مطلب تم نے دیکھی ہے؟ اس کے باوجود بھی تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ وہ باوقار لڑکی تھی، دین کو اس کا احساس تھا۔ عذار، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، میں واسو نہیں ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہانیہ تکلیف میں ہو اور مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اوہ، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ جزا نے میرا حرف بحرف گروپ میں سینڈ کیا ہے۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ جزا کو جانتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، جزا تمہارا برا نہیں چاہتی۔ جانتی ہوں، وہ بیزار ہوئی۔ خیر، میں تمہیں ملنے نہیں آ سکتا تو تم ہی آ جاؤ جانے من۔ یکدم سے اس کا موضوع تبدیل ہوا تھا۔ عذار کے پیشانی پر بل پڑے۔ جانے من؟ اس نے خود پر ایسے انگلی رکھی جیسے وہ سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ جانے من، تم نے میری جان بچائی ہے، اور کہتے ہیں جو جان بچاتا ہے جان اسی کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ بس پھر میں نے تمہاری کوئی جان نہیں بچائی۔ اگر تم وہاں 2 دن بھی پڑے رہتے تو مر نہیں جاتے۔ وہ ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، وہ برہمی سے بولی۔ اگر کوئی اہم بات نہیں کرنی ہے تو میں کال منطقہ کر دوں؟ آخر میں اس نے ناگواری سے کہا۔ ارے سنو۔ فون کٹ چکا تھا۔ دین نے تعجب سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ اس کو پٹانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اس نے گہری سانس بھری۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جزا کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی موبائل چیک کر رہی تھی۔ دین کا لہجہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ میرا منتظر کیوں ہے؟ میں بتا چکی ہوں، میں ایمی کے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ ہمیشہ سے تمہارا منتظر رہا ہے۔ وہ جزا کی بات سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ کس کے بارے میں بول رہی تھی؟ بظاہر تو ایمی۔ تم پریشان ہو کہ جہاں تمہیں اور بھائی کو ساتھ دیکھ کر ناراض ہوگا۔ مجھے اس کا نام نہیں سنا جزا، اور نہ ہی اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ نگاہوں میں تپش لیے جزا کو دیکھا۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا تھا۔ جزا اس کی تمام عادات و اطوار سے واقف تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ ایسا رد عمل کسی کے لیے نہیں دیتی تھی۔ یہ ایسا رد عمل وہ صرف جہاں زیب کے لیے دیتی تھی۔ یہ نام تو بچپن سے تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا شاید اس سے بھی پہلے سے۔ کہتے ہیں نا، جوڑیاں آسمان پر بنتی ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم خوش قسمت ہو عذار، لڑکیاں جس JK کنگ کے لیے مرتی ہیں وہ بن مانگے ہی تمہیں مل گیا ہے۔ گلے عذار نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ جزا کے لیے وہ نایاب کیوں تھا؟ میں اور خوش قسمت؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ تمہارے پاس تمہارے بابا ہیں، بھائی ہیں، تم میرے حالات کو نہیں سمجھ سکتی۔ اچھے اور برے کی تمیز کروانے والے، حوصلہ دینے والے میرے بابا میرے ساتھ نہیں ہیں۔ حقیقت سے آشنا کروانے والا، ہر پل میری حفاظت کرنے والا بھائی میرے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ صرف سوچ ہی سکی۔ جزا سے یہ کہنا اسے مناسب نہیں لگا، نہ ہی اسے اپنے مسئلے کسی فرد سے شیئر کرنے کی عادت تھی۔ اگر میری خوش قسمتی اس کی نسبت سے ہے تو تم غلط ہو جزا۔ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس کی کوئی بھی شے سے واقف نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ سانس لینے کو رکی۔ وہ ہمارے درمیان کے رشتے کو قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ پھر گہری سانس لے کر خارج کی۔ میں پریشان نہیں ہوں کہ ایمی اور میں ساتھ اس کے مقابل کھڑے ہوں گے۔ پھر جانے میں کیسا ڈر؟ جزا اسے اکسا رہی تھی اور وہ ٹالتی رہی۔ گلے عذار، ابراہیم کسی سے نہیں ڈرتی، کہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ اسے سر اٹھا کر کہا۔ پھر جاؤ نا، ویسے بھی تمہیں ہانیہ اور اس کے رشتے کے بارے میں جاننا ہی تھا۔ اس کے لیے تمہارے چند سوالات تھے، اور اس ہاسٹل والی لڑکی نینا کے لیے بھی تو جاننا تھا۔ اور اس سے اچھا موقع کب ملے گا؟ کیونکہ بقول تمہارے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ کبھی تو اس رشتے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب جاؤ، آر یا پار کر ہی آنا۔ وہ جزا کی بات سے متفق تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر خود کے لیے نہیں۔ ایک بات بتاؤ، تم ہاسٹل کیوں چھوڑ آئی؟
میں تمہیں جانتی ہوں، ایک لڑکی کے غائب ہونے پر تم ہاسٹل نہیں چھوڑ سکتی۔ جزا کو تجسس تھا، وہ مر چکی ہے، شکست خوردگی سے اس نے کہا، اور مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ تم کوئی لڑکی کی موت کی خبر سن کر الٹے قدموں سے دھوڑتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بات تو سچ تھی، اس نے ان دنوں اتنی موت دیکھی تھی کہ اب اسے خوف نہیں آتا تھا، اور اس کا پیشہ بھی کچھ یہی بن گیا تھا۔ بہترین احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ ہاسٹل میں رہ سکتی تھی، لیکن اس نے آسان راہ منتخب کی تھی۔ جزا کے لیے وہ لڑکی کوئی تھی، اس کے لیے ایک وہ کوئی نہیں تھی۔ اس نے نینا کو دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی، اگر نہ بھی اسے دیکھا اور سنا ہوتا تب بھی وہ کوئی انسان کے لیے یوں ہی پریشان ہوتے۔ وہ ایسی ہی تھی، حساس، سریع التاثر۔ وہ خاموش ہی رہی۔ جزا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات کا جواب دینا بھی اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ کیا بتاتی؟ ہاسٹل میں کس حرام کاری کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوئی تھی؟ ذہن دور کہیں ذہن کی کہیں باتوں میں گم تھا۔ خالی بدن کا مرتبہ پہچان اے آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ عظیم کے سوالات۔ جواب اول، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ جو نوجوان نسل کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکیں گے، غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ یہاں اس کی شرمندگی کو دور کیا گیا تھا، کیونکہ یہ سوال کرتے وقت تو اسے علم نہ تھا، مگر اب جب وہ یہ جواب پڑھ رہی تھی تو اسے شرمندگی ہو رہی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے یہ سوال کر کے غلطی کی ہو۔ ایک ایسا عمل جس میں انسان شہوت کی لذت حاصل کرتا ہے، یہ ایک بیماری ہے جس کے کئی نقصانات ہیں، اور کچھ اسے کرنے والے انسان شوق سے کرتے ہیں اور کئی نفس سے مجبور ہو کر۔ زیادہ تر اس میں نوجوان مرد مبتلا ہے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ایک مغربی تہذیب ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ گناہ ہے، ایک طرح کا زنا۔ حرام حرام ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عام ہو یا کتنا ہی لذت دیتا ہو۔ ابراہیم صاحب کو ایسے فرد پر ترس آتا تھا۔ جواب دوں، اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ مجھے لکھنے کے لیے خط کم پڑ جائیں گے۔ ایک سب سے بڑا نقصان مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نامرد ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، پھر سسرالی لوگ بیوی کو بانجھ ثابت کر کے طلاق کروا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں فلاں نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، تعویذ کر دیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، طلاق ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کئی مردوں کو اپنی بیوی سے فیلنگز نہیں آتی، بیوی سے کوئی احساسات نہیں جڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسے حرام میں لذت مل گئی ہے۔ پھر بیوی وبال جان لگنی ہی ہے۔ جب اس انسان کو پیروں سے کچلے گئے پھلوں کی گندی شراب میں مزہ آنے لگا ہے تو پھر جنت کی نہر کا مزہ اسے کیوں کر حاصل ہو؟ مگر ان دقیانوسی لوگوں کو کون سمجھائے جو کہتے ہیں کسی عالم نے ہمارے بیٹے کے پیچھے جن لگا دیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جن ہوتے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ ایک مکمل سورہ ان کے نام پر ہے، لیکن ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ وہ انسانی آبادی والے علاقے سے دور رہتے ہیں، دور پہاڑوں پر، سوکھے درختوں پر۔ انسان پر آفات خود کے بدفعال کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ زنا بھی اسی کی مثال ہے۔ بے اولاد ہونا، طلاق ہونا، یہ خود کی بدکاریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جواب سوں، اس سے حفاظت کی تدابیر۔ ظاہر ہے کوئی بھی گناہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ جاتا، بہت کم فرد ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کو ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب کی بس کی بات نہیں۔ آپ 100 بار توبہ کریں گے اور 100 بار وہ ہی گناہ کریں گے، مگر جس بھی شخص کو یہ بیماری ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، کسی نامحرم کو نہ دیکھے، جس کے قریب جانے کی خواہش پیدا ہو، فحاشی فلمیں، تصاویر نہ دیکھیں، ایسے ناولز نہ پڑھیں جس سے شہوت بڑھتی ہے۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ والا حرام رشتہ ختم کریں، یا تو نکاح کر لیں یا چھوڑ دیں۔ یہ باتیں تو اس انسان کے لیے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے، جو راہ راست پر آنا چاہتے ہیں، جو بے بس ہے گمراہی کے اندھیرے میں۔ اسے کوئی چاہیے ہاتھ تھامنے والا جو اس اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے۔ قرآن ایک بہترین ساتھی ہے۔ جب بھی فرصت ہو قرآن مجید کھولیں، اسے ترجمے سے پڑھیں، غور و فکر کریں کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ کتابیں تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سب سے بہترین عمل روزے رکھیں، خود کو مصروف رکھیں، ایسے خیالوں سے ذہن کو پاک رکھیں، جتنا ہو سکے باوضو رہیں، زبان پر کوئی ذکر الہی رکھیں۔ اگر والدین اپنے نوجوان بچوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھیں جس سے ان کی صحت برباد ہو رہی ہو، زیادہ غصہ کرتے ہیں، موبائل لیپ ٹاپ کا استعمال بے جا کرتے ہیں جس سے فحاشی فلمیں دیکھتے ہیں، یا تنہائی اختیار کرتے ہیں، تو انہیں پیار دیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں زندگی کا ایک مقصد دیں، انہیں گھر کی دوسری سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا۔ انہیں عبادت کے آداب سکھائیں، دین و احادیث سے جوڑیں۔ وہ تمام خطوط کو شفل کرتے ہوئے عظیم کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اسے دکھائی دی۔ کسی لڑکی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے سر جھٹکا اور خطوط کو ڈیسک پر عظیم کی جانب رکھا۔ اپنے نصاب کی کتاب کھول کر وہ پتھریلی آنکھوں سے کتاب کو دیکھتی رہی۔ غور و خوض سے اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ عظیم کب اس تک آئی؟ اسے علم نہیں ہوا تھا۔ اس نے گردن ہلائے بغیر نگاہ اٹھا کر گہز و غضب سے اسے دیکھا۔ عظیم ایک پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر ازار کی نظروں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔
کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتی اور اس کی آنکھوں میں خود کے لیے غصہ دیکھ کر منہ بند کر لیتی۔ ایک لیکچر خاموشی سے ختم ہو گیا تھا، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دوسرا لیکچر آف تھا، اس لیے تمام لڑکیاں اپنے کام میں مشغول تھی، کیفے، لائبریری اور مختلف سرگرمیاں۔ یہ کیا ہے؟ عظیم نے خطوط کو اٹھایا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئیں۔ تم نے جو بےہودہ سے سوال کروائے تھے، ان کے جواب۔ تمہیں صرف سوال کرنے میں اتنا برا لگ رہا ہے؟ سوچو، میں ایسے لوگوں کے درمیان میں رہتی ہوں۔ عظیم کی دلگیری کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا غصہ پی گئی۔ کیا واقعی ہاسٹل میں یہ کام ہوتے ہیں؟ اوزار نے جھجری لی۔ عظیم نے اس بات میں سر لیا۔ ہاسٹل میں ایسے کئی کام ہوتے ہیں جو تم نہیں جانتی۔ وہ خط کھول کر جواب پڑھنے لگی تھی۔ اوزار خاموشی رہی۔ ایسی باتوں پر یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں یہ سوال کرنے کے لیے کیوں کہا؟ وہ خاموشی رہی، بس نگاہ اٹھا کر عظیم کو دیکھا جو خط کو مہو ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ تمہیں یہ جواب کون دیتا ہے، مگر یہ جواب کسی کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو پہلا خط میں نے گارڈن میں پڑھا تھا، اس میں بوڑھے دوست کی صحیح تعریف بیان کی گئی تھی۔ میرے ایسے ہی ایک بوڑھے دوست نے مجھے اپنی جگہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ واقعی میں شیطان سے بدتر تھی۔ میں اسے دوست سمجھتی رہی، اس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، اس بیماری کا مریض۔ اس نے خط کی طرف اشارہ کیا۔ اوزار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا عظیم خود ایسی کسی بیماری میں مبتلا تھی۔ میں اس سے تنگ آ گئی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، شاید وہ شرمندہ تھی، اس کا لہجہ غمگین تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا راز اوزار کے سامنے کھولا تھا، جس کے لیے مزید ہمت کی ضرورت تھی۔ عظیم، کچھ مت کہنا، کچھ بھی نہیں، نہ ہی مجھے جج کرنا۔ اس بیماری نے اسے مسخ کر دیا تھا اور اسے ان ہدایات کی بے حد ضرورت تھی۔ میں جج نہیں کر رہی، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تم ان خطوط پر عمل کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر خط پر آ گرا تھا۔ ان بدکاریوں کے دوران اسے کبھی سکون نہیں ملا، کبھی خوشی نہیں ملی۔ کوئی ایسی لذت حاصل نہیں ہوتی تھی جس سے اسے احساس سے مسرت ہوتی۔ البتہ ضمیر خود کو لعنت ملامت کرتا رہا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی نیک۔ تمہیں جب بھی دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتی، اور تم مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو، کیونکہ گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارا ضمیر زندہ ہے۔ تم گناہوں کو چھوڑنا چاہتی ہو۔ ایک اچھے نیک انسان کی پہچان اللہ نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم نے پہل کی۔ ہدایت بھی انہی کو ملتی ہے جو رجوع کرتے ہیں۔ آخر میں اس نے ابراہیم صاحب کا فقرہ دہرایا تھا۔ واقعی میں اللہ نے اسے منتخب کیا تھا۔ ان خطوط پر اس نے بڑے حرفوں میں ہدایت نامہ لکھا، اور وہ اسے خود سے لگائے پرسکون تھی۔ اوزار کو اسے دیکھ کر خوشی بھی محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا، مسجد ہے معتبر یا میخانہ اچھا؟ کہا جہاں ملاقاتیں یار ہو جائیں، وہ آستانہ اچھا؟ حالیت عمار کفیل کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پھر اسی شیشے کی خوبصورت عمارت میں داخل ہوئی تھی جو ایک مصروف سی شاہراہ کے کنارے پر بنی تھی۔ وہ مطمئن تھی اور عمار تذبذب کا شکار تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ اوزار کا نکاح ختم کرنے کے لیے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا ہی تھا، پھر آج ہی کیوں نہیں؟ یہ سوچ کر وہ ان کی ملاقات کا سبب تو بن گیا تھا، مگر اس کے دل میں کہیں ایک خلش باقی تھی جسے وہ نکال نہیں سکتا تھا، جیسے وہ ان کی ملاقات کا نہیں، ان کی زندگیوں کو جوڑنے کا ایک وسیلہ ہو۔ اوزار سمجھی تھی کہ حقیقت جان لینے کے بعد عمار اور جزا اس کے یہاں نہ آنے کے فیصلے سے اتفاق رکھیں گے، مگر وہ غلط تھی۔ ملنا تو اسے خود کے لیے نہیں تھا۔ ایسے حالات میں وہ خود کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ بات ان دونوں بہن بھائیوں کو کون سمجھائے؟ ہیکر سے لڑ کر اس نے کنارہ تو کر لیا تھا، لیکن ہانیہ عالم زیب کی تلاش تو پھر وہیں ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ صرف ہیکر کی مدد کے لیے تو وہ واسو کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی، اسے تو اپنا بھائی سارم واپس چاہیے تھا۔ واسو سے گل امینہ عظیم کے بارے میں سوال کرنے تھے۔ آخر ان معصوموں کو کیا قصور تھا جو انہیں سزائے موت سنائے گی، یا ان مقتول میں سے کسی کا بھی کیا قصور تھا؟ عمار کفیل کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ریسیپشن کاؤنٹر تک آئی۔ سامنے کھڑی خوبصورت مسکراہٹ والی لڑکی نے تھوڑا سا جھک کر ادب سے عمار کو خیر مقدمی سے مسکراہٹ دی۔ ہیلو سر۔ آتے جاتے کام کرتے لوگ عمار کو خود سے مخاطب کرتے تھے، خوش آمدید کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے سمجھ تو آ گیا تھا کہ عمار اتنا پر اعتماد کیوں تھا کہ جہاں زیب اس سے ملاقات کے لیے نہ نہیں کہے گا۔ عمار ایک بہترین نشست پر منصب تھا، ان تمام کا بوس تھا۔ اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے عمار کی جو خطرے کے حلقے میں نہ آ جائے۔ بوس ہیں؟ اس نے بوس کو ذرا چبا کر کہا۔ اس کے چہرے کے تناؤ کو وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ یس۔ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ اس نے تسلی کرنا ضروری سمجھا۔ جی نہیں۔ مطلب ہم مل سکتے ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، اطلاع تھی، اور عمار کے ہم کہنے پر لڑکی نے اوزار کو دیکھا۔ اب تک اس کی نگاہوں کا مرکز عمار تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، آنکھوں میں حسد کی اطنا تھی۔ اس سے پہلے جب وہ اس عمارت میں آئی تھی تو یہاں کی لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ آج ان کی نگاہوں میں حسد بھی شامل تھا۔ شاید عمار ان تمام کا پسندیدہ بوس تھا۔ سر، مس گل اوزار ابراہیم کا یہاں آنا ممنوع ہے۔ یہ مندرجات میں شامل تھا، اور لڑکی کو اس کا نام یاد تھا۔ اوزار کو حیرت نہیں ہوئی۔ عمار کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ لڑکی کی دلکش مسکراہٹ سمٹی۔ کیوں؟
آئی ایم سوری سر۔ کس نے کیا ہے؟ بوس نے؟ بے حد تنفر سے عمار نے کہا۔ نہیں، اے آر سر نے۔ اے آر بوس نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ملاقات اے آر کے ساتھ ہے۔ بٹ سر، عمار نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات رد کر دی۔ لڑکی نے ہونٹ بھینچے۔ ایمی، اگر ممنوع ہے تو کیوں ضد کر رہی ہو؟ میں تمہاری اور اس کی جاب کے نقصان کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ ہاں میم صحیح کہہ رہی ہیں، لڑکی نے غیر محسوس انداز میں کہا۔ بظاہر تو اسے عذار پسند نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ عمار کفیل کے ساتھ کھڑی تھی جو اس کا کرش تھا، مگر عذار اسے عقلمند لگی۔ تم آؤ میرے ساتھ، عمار اسے لیے جہاں زیب کے آفس والے کمرے کی طرف بڑھا۔ لڑکی حیران و پریشان ان دونوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ میں آئی کم ان بوس؟ دروازے پر دستک دیتے ساتھ ہی اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یس، سرد سا لہجہ تھا۔ وہ عمار کی پس پشت چھوٹے چھوٹے قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ عجیب سی ہیتک تھی جو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دفتر میں ایک طرف رکھے صوفے پر براجمان اپنی فائلز میں مصروف تھا۔ اے آر اس کے قریب دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مخصوص انداز۔ بوس، کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، عمار نے تہمید باندھی۔ اے آر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جہاں زیب نے ایک نظر اٹھانا گوارا نہ کیا تھا، اسے اپنا کام اتنا پیارا تھا یا عمار کفیل کی شکل پسند نہیں تھی۔ اے آر انہیں جو مدد چاہیے دے دو، اسے دیکھے بغیر اے آر کو تحکم سے کہا گیا، جبکہ اے آر کی سماعتوں تک اپنے بوس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ وہ عمار کے پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ کے حیران تھا، پھر اس نے اپنے بوس کو ایسے دیکھا جیسے کوئی راز افشاں ہو جانے کا خوف ہو۔ عذار اے آر کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ وہ وفادار خادم کی طرح کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نظر جہاں زیب پر آ کر رکی۔ سرمئی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھا وہ ایک وجیح شخص تھا۔ اندرونی بٹنوں والی شرٹ سفید تھی۔ سوٹ کا اوپری کوٹ میز کے پیچھے والے ہینگر میں لگا تھا جہاں زیب کا سر جھکا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے چہرے کے نانو نقوش دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، ایک خوف سا طاری ہو رہا تھا۔ وہ با اعتماد لڑکی بھول گئی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ بوس، امداد نہیں چاہیے، کیا آپ کا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ عمار نے ضبط سے کہا۔ وہ خوبصورت شخص تھا۔ جب جے کے بلڈنگ میں داخل ہوتا تھا، وقت تھم سا جاتا تھا۔ اس کا مضبوط اوڑا وہاں کام کرنے والے لوگوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا۔ عمار کو اپنا آپ کمتر لگا۔ اس نے کبھی خود کو اس سے موازنہ نہیں کیا تھا۔ چونکہ وہ اس کا بوس تھا، ہر کسی سے سرد مہری سے ہی ملتا تھا اور عمار کو لگتا تھا بوس کو ایسے ہی ہونا چاہیے، تھوڑا سخت، لیکن وہ رحم دل بھی تھا۔ فی الحال میں مصروف ہوں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر عمار کو دیکھا اور پھر اے آر کو۔ شاید وہ کسی کو دیکھنا بھول گیا تھا۔ اس نے پھر مڑ کر عمار کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے کھڑے مجسمے پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، سوٹ سے ہم رنگ سرمئی آنکھیں سب بھول گئی تھیں۔ پھر اچانک سے ان آنکھوں میں بے نیازی در آئی، جیسے وہ اس سے ناآشنا ہو۔ بوس، اگر تھوڑا سا وقت درکار ہو تو، یا آپ سے ملنا چاہتی ہیں؟ عمار نے خاموشی کو توڑا۔ وہ عذار کو اپنا وجود یاد دلانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے گرے آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ڈراموں فلموں میں کسی گریم ریپر کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ عذار کو کبھی واسو کے نام سے بھی خوف نہیں آیا تھا جیسے ان آنکھوں سے آ رہا تھا۔ لگتا تھا ابھی وہ اٹھے گا اور جان نکال لے گا، نہ جانے کیوں۔ جزا کو ان آنکھوں سے عشق تھا۔ عذار کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ ایسی آنکھوں والے دغا باز ہوتے ہیں۔ بقول آمنہ بیگم، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ کون ہے تمہاری بہن؟ تاسو سا تھا۔ اب وہ عمار کو دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پر عمار جلبلا اٹھا۔ جی نہیں، خاص دوست ہے، عمار نے گردن اکڑ کر کہا۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا طنزیہ ہنسا۔ دوست؟ عمار صاحب، ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوا کرتے ہیں کیا؟ دونوں پر تعصب سے نظر ڈالی۔ اے آر بھی اپنے بوس کا خوب ساتھ دے رہا تھا، چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی، اس گفتگو سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عمار نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ عذار اسے خاموشی سے دیکھے گئی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ دفتر کا بڑا سا میز، اس کے پاس رکھی بوس کی چیئر، اس کے قریب رکھا کوٹ ہینگر، دیوار سے لگا شیلف جس میں فائلز اور کتابیں کرینے سے جمی تھیں، ایک گلاس بول جس سے خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بارش کبھی بھی ہو سکتی تھی مگر آج وہ بھیگنے والی نہیں تھی، آج وہ کافی محتاط تھی۔ باقی 2 دیواروں پر آویزاں دلکش پینٹنگز جس کی گہرائی صرف ایک آرٹسٹ ہی سمجھ سکتا تھا، اور ایک طرف رکھا یہ صوفہ سیٹ جس کے درمیان میں شیشے کا چھوٹا سا میز تھا جس پر اس کی فائلز بے ترتیب طریقے سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی جیسے وہ خاص یہی کام کرنے کے لیے وہاں آئی ہو۔ اے آر نے اپنے بوس کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو، عذار کا روکو محترمہ، یہ میرا آفس ہے، کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں۔ اس کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں زیب نے روب سے اسے باور کوایا، اب وہ صوفے سے ٹیک لگائے اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اور اے آر کو اپنے بوس پر غصہ آیا۔ عذار کو وہاں کچھ تو عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے جہاں زیب کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے بوس کو نظر انداز کرتا دیکھ کے اے آر سٹ پٹایا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ وہ چل کر اے آر تک آئی، اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ خیر، آج میری ملاقات خاص تمہارے بوس کے ساتھ ہے۔
وہ چلتے ہوئے گلاس وال تک آئی اور باہر کے منظر کو دیکھنے لگی۔ اس مصروف سڑک کو دیکھا جس پر وہ بدحواس ہوئی تھی۔ گہرے سبز رنگ کے کوٹ میں ملبوس گلاس وال سے باہر دیکھتی لڑکی جہاں زیب کو کوئی معمولی لڑکی نہیں لگی۔ سیاہ رنگ کے حجاب میں بے پرواہ لڑکی اور سونے پہ سہاگا، اس کا پر اعتماد لہجہ اگلے کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھا۔ جے کے کنگ صاحب، اوزار نے اسی کی طرح سرد لہجے میں اسے متوجہ کیا۔ متوجہ تو وہ تینوں ہی تھے، منتظر بھی کہ وہ کچھ بولے۔ اسے ہی دیکھ رہے تھے اور وہ گلاس وال کے باہر منظر میں اپنے کھوئے اعتماد کو مجتمع کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ یہ ایک اہم کانہ سوال کریں گے کہ میں کون ہوں۔ خیر، میں یہاں خود کا تعارف دینے نہیں آئی، آہستہ آہستہ آپ مجھے جان جائیں گے۔ لڑکا اور لڑکی بھی دوست ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب، دوستی ایک خالص رشتہ ہے، اسے گالی سے نہ نوازیں۔ اب وہ انگلی سے شیشے کی دیوار پر کچھ لکھ رہی تھی، شاید اس کا نام۔ جہاں زیب کو اس کے خلوص نیت پر شبہ کیسے تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس کی موجودگی سے ناخوش تھا، وہ سمجھ سکتی تھی۔ میں خود بھی یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں آئی۔ آپ کی دوسری بات کا جواب۔ مڑ کر اس نے 2 انگلیوں سے وی بنا کر عدد 2 کا اشارہ کیا۔ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، آپ اپنی مہنگی سی واچ پر نظر رکھیں، وقت ختم ہوتے ہی میں خود چلی جاؤں گی۔ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے آپ کو نہ کسی گارڈ کی ضرورت ہوگی، نہ ہی آپ کے باڈی گارڈ کو میرے داخلے پر ممنوعیت لگانی پڑے گی۔ اس نے ایک نظر اے آر پر ڈالی۔ نکات کو گنوانے والا یہ انداز اس کے بوس کا تھا۔ اے آر کے چہرے پر بے اختیار ہی مسکراہٹ در آئی تھی۔ جہاں زیب نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو، وہ خود کو تیار کر چکا تھا۔ اوزار نے مار کو اشارہ کیا تو وہ سر کو کھمتے تک کمرے سے باہر نکلا۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی، اس کی دل فریب چہرے کو دیکھا۔ اوزار نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا، یا دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ وہ ہاتھ میں پہنی واچ کو دیکھ کے اسے جتا رہا تھا۔ بولو، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کو شاید ذلت محسوس ہو۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ تنہائی میسر ہو سکتی ہے۔ سر اٹھا کر اے آر کو دیکھا۔ وہ اپنے بوس کے کہنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن بوس کو اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اہم اہم، جے کے کنگ نے کھنکارا، یہاں میری بے عزتی کرنے آئی ہو؟ سوال ذرا تلخی سے کیا گیا۔ جی نہیں، میرے چند سوال ہیں، جواب ملتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے بیک پیک میں کچھ تلاشنا چاہا۔ بار بار یہ کیوں جتاتی ہو؟ چلی جاؤ گی، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اوزار کا بار بار یہ کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی، اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ یہ سن کر آپ کو بہتر محسوس ہو۔ میں ابھی یہاں رکنے نہیں آئی، کنگ صاحب۔ اب آپ جوابات دینا پسند کریں گے؟ اور آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا؟ اس کی بات پر اوزار کے ہاتھ تھمے۔ توقع تو مجھے نہیں ہے کہ آپ میرے سوالات کے جواب سچ سچ دیں گے، میں بس امید ہی کر سکتی ہوں۔ وہ بات ٹھہر ٹھہر کر تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر کرتی تھی، بے حد شائستہ لہجے میں۔ جے کے کنگ کو محسوس ہوا تھا وہ امان اللہ صاحب اور ابراہیم صاحب کی طرح موزی انداز میں ہی بات کرتی تھی، لیکن اس کا سچ پر زور دینا جے کے کنگ کو ناگوار گزرا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر یقین رکھتی، اس کی بات کو سچ جانتی؟ وہ طرف اٹھا۔ اس نے بیگ سے ایک لکڑی کا باکس نکالا جس پر انگریزی زبان میں ایک خوبصورت سی عبارت لکھی تھی اور ساتھ جیسن کا نام بھی۔ اوزار نے میز سے فائلز کو بڑے کیا اور باکس کو میز پر درمیان میں رکھا۔ لیٹ مائی ہارٹ بیکم یور ہوم۔ جے کے کنگ نے بآواز اس عبارت کو پڑھا جو اس لکڑی کے باکس پر لکھی تھی۔ اسے نظر انداز کر کے وہ باکس کھولنے لگی۔ یہاں اسے جذبات سے کام نہیں لینا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے لاکٹ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھا۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی فیس بریڈ تھی اور سرمئی رنگ آنکھیں۔ اف، قیامت! کوئی بھی عورت کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھی، مگر وہ اوزار ابراہیم تھی، کوئی دوسری عورت نہیں۔ اس نے کبھی آنکھ بھر کر کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا، وہ اکثر نظر جھکا لیا کرتی تھی، لیکن آج مقابل میں جے کے کنگ تھا، دی فیمس جے کے کنگ، اس کا شوہر، جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ کیا یہ گفٹ ہے؟ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ اوزار نے گہری سانس لی۔ نہیں۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ میں عورتوں کے فیشن کی پیروی نہیں کرتا۔ اوزار نے ضبط سے کام لیا۔ وہ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے کسی کو گفٹ دیا تھا؟ نہیں۔ تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں کسی کو گفٹ دیتا ہوں یا میری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ جی نہیں، میں ذاتی سوال کرنے نہیں آئی ہوں۔ تو تمہارے نزدیک یہ ذاتی سوال نہیں تھا؟ بے حد جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ اس نے جہاں زیب کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور مسکراہٹ کو بھی۔ اس پر جے ایچ نام کے انیشلز ہیں۔ ہاں، تو وہ اپنی فائلز بند کرنے لگا تھا۔ ایچ تو ہانیہ کا ہے، کیا جے آپ کا انیشل نہیں ہے؟ سوال اتنی معصومیت سے پوچھا گیا تھا کہ جہاں زیب کو غصہ نہیں ہے، بلکہ اسے وہ فلائٹ یاد آ گئی جس میں وہ اس سے پہلی ملاقات کے بارے میں منصوبے بناتا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اب وہ فائلز اٹھا کر ترتیب دے رہا تھا۔ اس شہر میں ایسے بہت سے افراد ہوں گے جن کے انیشلز جے ہو سکتے ہیں۔
اٹھ کر فائلز کو شیلف میں رکھنے لگا۔ لیکن ہانیہ کو جاننے والے افراد میں صرف آپ ہی ایسے ہو سکتے ہیں جس نے یہ پینڈنٹ ہانیہ کو دیا ہو۔ اذان نے اتنے یقین سے کہا کہ اسے ایک پل کے اپنا آپ مشکوک لگا۔ اور اس غلط فہمی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا، میں کسی ہانیہ کو نہیں جانتا۔ اذان نے موبائل پر کوئی تصویر نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر غور سے دیکھا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کی یادداشت میں اضافہ کر دیتی ہوں۔ یہ آپ کی تصاویر ہے جب آپ ہانیہ سے ملنے کالج آئے تھے۔ اس پک کو نکالنے والی خود اس بات کی گواہ ہے کہ آپ اس سے ملے بھی تھے، اور آپ یہ نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا کہ آپ ہانیہ عالم زیب کو نہیں جانتے۔ اس کی بات پر وہ دانت پیستے رہ گیا۔ فون کو میز پر رکھا۔ بتانا گوارا کریں گے کہ ہانیہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس سے ملنے کالج کیوں آئے تھے؟ یہ پینڈنٹ کس کا ہے؟ بک وقت اس نے کئی سوال کیے۔ اور کس حیثیت سے تم یہ سوال کر رہی ہو؟ دوستی جیسا خالص اور سچا جذبہ تو ہمارے درمیان ہے نہیں۔ انگیز شہادت سے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ باحیثیت منقوہہ یہ سوال کرنے آئی ہو کہ جے کے کنگ کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں منہ نہیں لگاتا؟ چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ سے تم کا سفر تو اس نے آسانی سے طے کر لیا تھا، لیکن ازار کو اس کی یہ بات اس قدر بےہودہ لگی تھی کہ وہ تلملا اٹھی۔ اس نے کچھ کہنے سے خود کو روکا، نچلا لب دانتوں سے کچلا۔ جب ضبط کر گئی تو اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس طرح کی تلخ باتیں ان دونوں کا رشتہ خراب کر سکتی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بھولتی تھی۔ اس کی انا جہاں کو تباہ کر سکتی تھی۔ میں اپنی ذات کو لے کر بحث و مباحثہ کرنے نہیں آئی تھی جہاں عالم انٹونو۔ اس نے بھی لحاظ کے سارے پردے اتار پھینکے۔ جہاں کو قطعاً پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر مقابل میں اذار نہ ہوتی، کوئی لڑکی بھی ہوتی تو وہ جہاں کے تھپڑ کا ذائقہ چکھ چکی ہوتی، اور جہاں کو اس بات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مرد نامرد کہلاتا ہے۔ حالانکہ اس نے اب تک کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اسے روتی بلکتی عورتوں سے وحشت ہوتی تھی۔ اس کے نزدیک عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ وہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ مضبوط اور برداشت کرنے والی سمجھتا تھا۔ میں اس لڑکی کی تلاش کر رہی ہوں۔ میں اس لڑکی کو تلاش کر رہی ہوں جس سے آپ کا تعلق ہے۔ میں یہ تو جان گئی ہوں کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، مگر صرف اس لیے چلی آئی کہ جب وہ غائب ہوئی تو آپ اس کے ساتھ تھے، یا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو۔ خیر، مجھے نہیں لگتا آپ میرے سادے سے سوالوں کے جواب دیانت سے دیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا۔ جب تمہیں یہ علم ہے کہ میرا اور اس کا کیا رشتہ ہے تو پھر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ کیوں تلاش کر رہی ہو؟ اچھی بیوی ثابت کرنا چاہتی ہو خود کو؟ کیوں چلی آئی یہاں؟ کیا پوچھنے آئی ہو؟ اذار نے اس کے خوبصورت چہرے کو مایوسی سے دیکھا۔ اگر وہ میرا ہم سفر ہوتا تو میں اس سے پوچھتی کیوں وہ اتنا مغرور ہے، تو میں اس سے پوچھتی کیوں میرے دل کو اس کی حسرت ہے، تو میں اس سے پوچھتی کیوں وہ میرا دل توڑتا ہے، تو میں اس سے پوچھتی کیوں میرے سارے چراغ بجھا گیا، کیوں میرے جگنو دفنا گیا، تو میں اس سے پوچھتی اگر وہ میرا ہم سفر ہوتا۔ کیونکہ مجھے صرف ہانیہ نہیں، واسو بھی چاہیے، میرے سارے خاندان کو تباہ کرنے والا وہ ایک شخص جس نے میرے نانا نانی کو بے رحمی سے مار ڈالا، جس نے میرے انکل کی بیٹی کو قتل کیا، جس نے میرے پیارے سے بھائی کو غائب کر دیا حادثے میں، میرے والد اور انکل کی جان لے لی۔ ان تمام کا قاتل واسو چاہیے مجھے۔ لاپتہ ہونے والے تمام افراد میں صرف ہانیہ کا کیس ان تمام سے منفرد ہے۔ کیوں صرف وہ ہی واسو کو کیوں ڈھونڈ رہی تھی، یہ میں نہیں جانتی، مگر ہانیہ کی ادھوری تلاش نے مجھے واسو تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرا ہانیہ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ کوئی خوش فہمی نہ پالے، میں آپ کے لیے یہاں کبھی نہ آتی، میری انا کبھی اس کی اجازت ہی نہ دیتی، مگر تقدیر اٹس ناٹ ڈیسٹنی، یو stalk someone enough eventually you find him۔ اذار نے اپنی پتلیاں سکڑی، سینے پر ہاتھ باندھے مقابل میں کھڑے شخص کو دیکھا جس کو خود کی قابلیت یا خوبصورتی پر کتنا گمان تھا کہ وہ یہ سوچ رہا تھا اذار اسے تلاش کر رہی ہے جب ہانیہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، اور اس نے ہانیہ کو اغوا کر لیا۔ اس کے باوجود تم اسے ڈھونڈنے نکلی ہو، کیا بید نہیں وہ تمہیں بھی اغوا کر لے؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس نے بے مہری سے کہا۔ چہرے سے کوئی احساسات بیان نہیں ہو رہے تھے۔ اذار ہلکا سا طنزیہ مسکرائی۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر نکلی تھی، گھر واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں امی کتنی سخت مزاج، مجھ سے بات تک کرنا بند کر دیا تھا تاکہ وہ جیت جائیں۔ وہ جانتی تھی میں اگر گھر سے نکلی تو پھر زندہ واپس گھر نہیں آ سکوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کا پرانا عزیز دوست ہو۔ تمہیں واسو سے خوف نہیں آتا؟ اس کا سوال ہنوز ویسا ہی تھا۔ خوف کیوں؟ اس نے الٹا سوال کیا، اور ویسے بھی بہتر ہی ہے اگر واسو مجھے بھی قتل کر دے، آپ کو اس رشتے سے آزادی مل جائے گی، اور پھر آپ صرف ویکیپیڈیا پر ہی نہیں کسی بھی لڑکی سے کہہ سکیں گے کہ آپ کنوارے ہیں۔ جواب مذاق اڑانے والا تھا۔ اوہ، تمہیں ویکیپیڈیا کی انفارمیشن پر بھی اعتراض ہے؟ خیر، میں اس رشتے میں قید ہی کب تھا، میں اب بھی آزاد ہی ہوں، تمہارا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ بڑی بے نیازی سے کہا گیا۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔
بہت پہلے پڑھا شعر ازار کو یاد آیا تھا تو اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکلی۔ دروازے کو کھٹاک سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ ابھی 10 منٹ میں 30 سیکنڈ باقی تھے۔ اس کے نکلتے ہی اے آر اندر داخل ہوا۔ بوس صوفے پر ڈھہ گیا تھا جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ کیوں آئی تھی؟ اے آر سر پر آ کھڑا ہوا۔ کیا طلاق کی بات کر رہی تھی؟ اے آر کو تجسس تھا۔ طلاق کے نام پر جزیم کے منہ میں تلخی گھل گئی۔ واسو سے زیادہ اس ازار سے خوف آتا ہے، بڑی خفیہ قسم کی ہے۔ اگر طلاق مانگتی ہے تو دے دو، چھوڑو یار۔ شٹ اپ، وہ سختی سے چیخا تھا۔ اے آر نے اپنے کان کی لو مسلی اور بے حد افسوس سے اپنے بوس کو دیکھا۔ جے کے کنگ کی تقدیر بھی عجیب تھی۔ سارے جہاں کی لڑکیاں پیچھے پڑی تھیں اور نصیب میں یہی لڑکی لکھی تھی جسے ہر چیز میں کیڑے نظر آتے تھے۔ اے آر سوچ کر رہ گیا۔ بلند آواز میں بولتا تو بوس سے کوئی بید نہیں تھا کہ زبان گدی سے کھینچ لے یا کچھ اٹھا کر سر پھاڑ دے۔